تیرا ہونے لگا ہوں بھاگتی۔ انس نے مہک کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ میرا ہاتھ چھوڑو، تم سے ملنے نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں یہاں بلایا کس نے ہے؟ تو اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ کہنے لگی، میں سلمان سے ملنے آئی ہوں، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے انس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میری ممی، پاپا، چاچا، چاچی سبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ میری ممی کہنے لگی، سلمان، یہ لڑکی کون ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں، جب وہ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، بتاؤ سلمان، میں کون ہوں؟ بتاؤ اپنی ماں کو کہ میں تمہاری محبت ہوں اور وہ تمہاری شادی زبردستی کسی اور سے نہیں کر سکتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ ایک تو یہاں اسے آنا نہیں چاہیے تھا، اور دوسرا نشے میں تو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو وہ کہنے لگی، جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ پھر اس نے اپنے پاس سے ایک رپورٹ نکالی اور میری ماں کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ پھر کہنے لگی، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک افراتفری سی پھیل گئی۔ میں کھڑا ہو گیا، مہرین بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی مہک کو۔ انس بھی اسٹیج پر آ گیا تھا۔ سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ میرا تو تماشا بن کے رہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت بھی کر دے گی۔ وہ کہنے لگی، آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بنا نکاح کے زبردستی تعلق بنایا، مجھے اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسایا اور اب شادی کر کے اس لڑکی کو بھی زندگی برباد کرنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کو اپنی کزن سے محبت نہیں ہے، صرف ماں باپ کے کہنے پر شادی کر رہا ہے۔ میری زندگی تو اس نے برباد کر دی، میں کس سے جا کر کے شکایت کروں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، مجھے کون قبول کرے گا؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ سن کر میں فوراً کہنے لگا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ جیسا چاہے ٹیسٹ کروا لیں اور مجھ سے جو چاہے قسم اٹھوا لیں۔ میں قرآن پر بھی ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ اس نے ہر تعلق قائم کیا ہے اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے اگر یہ سچا ہے تو۔ بات کلام پاک پر آ چکی تھی۔ میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میری ممی کہنے لگی کہ تم سچ بتا دو، میں نہیں چاہتی کہ اور زیادہ تماشا بنے۔ میں چپ چاپ ہو گیا اور میری چپی اس کا ثبوت تھا کہ میں جھوٹا ہوں۔ میری چاچی رونے لگی اور چاچا بھی مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میری ممی کہنے لگی کہ سلمان، اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں آج اور اسی وقت اس لڑکی کا نکاح سلمان تم سے کروا دوں گی۔ مہک روئے جا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مہک نے میرا تماشا کیوں بنا کر رکھ دیا۔ مولانا صاحب کو بلایا اور میرا نکاح مہک سے میری مہندی والے دن ہی کر دیا۔ نکاح کے بعد میرے پاپا کہنے لگے، بیٹا تم گھر جاؤ، ہم صبح تمہارے گھر آئیں گے اور تمہارے گھر والوں سے بات کریں گے، کل ہم تمہاری رخصتی کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت شکریہ، آپ اپنے بیٹے کی طرح کمظرف نہیں ہیں اور آپ نے اس کی غلطی پر پردہ نہیں ڈالا۔ میرے پاپا مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن مجھ پر ایک اور دھماکہ ہوا تھا۔ وہ یہ کہ رات کو ہی مہرین کی شادی کا اعلان کر دیا گیا تھا، وہ بھی انس کے ساتھ۔ میں اتنی بڑی شکست کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ مہک نے میرا سارا پلان چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت میرا باپ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اگر میں کچھ بھی کہتا تو مجھے بے دخل کر دیا جاتا، یہاں تک کہ گھر سے بھی نکال دیا جاتا۔ میرے اندر، میرے سینے میں سانپ لوٹ رہے تھے کہ میرے ہزار کوشش کے باوجود انس کو اس کی محبت مل رہی تھی اور مجھے یہ آوارہ قسم کی لڑکی جس نے پتہ نہیں میرے علاوہ کتنے یار پال رکھے تھے۔ اگر یہ مجھے اس رات نہ بہکاتی تو میں کوئی بھی حد پار نہ کرتا۔ لیکن خیر، جب میں رات کو اپنے کمرے میں آیا تو بہت غصے میں تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی لیکن ماتھے پر تیور چڑھائے۔ میں نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ میں نے کہا، کیا سمجھتی ہو تم؟ یہ سب کر کے تم نے کیا ثابت کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ ثابت کیا ہے کہ تم میرے قابل ہو اور مہک اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتی، اور آئندہ بھی اپنے ذہن میں یہ بات اچھے طریقے سے بٹھا لینا کہ میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گی۔ مجھے کمزور نہ سمجھنا، میں اس جاہل لڑکی کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا تھا جو صرف ایک خوبصورت بلا تھی۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، یہ کپڑے جا کر بدل لو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ تو کہنے لگی، تم سے میں کوئی امید رکھتی بھی نہیں، تمہارے گھر والے بہت اچھے ہیں، کاش کہ تم نے ان سے اچھی تربیت پائی ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور الماری سے مہرین کا جوڑا نکال کر پہن لیا۔ میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ مہرین اس وقت انس کے کمرے میں ہوگی۔
لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس کی نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نکاح کے وقت روتے ہوئے اس نے سائن کیا تھا۔ بہت رو رہی تھی، بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ بھی اطمینان تھا کہ وہ کبھی بھی انس کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ پوری رات میری بے چینی سے گزری تھی اور دوسری طرف مہک سب تماشا لگا کر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ صبح جب میں مہک کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تو مہرین کی سوجھی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر میرے دل میں ایک ملال سا جگا تھا۔ رات تو وہ بھی نہیں سوئی تھی، روتی ہی رہی ہوگی میرے لیے۔ انس کی بھی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ لگ رہا تھا کہ مہرین کو میرے لیے روتا دیکھ کر وہ بھی ایک اذیت سے گزرا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں بڑا اطمینان ہوا تھا کہ یہ تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، انس مہرین کو پا کر بھی بے چین ہے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسی بیوی کے ساتھ رہنا جس کے دل میں کوئی اور رہتا ہو، وہ کسی اور کے لیے تڑپتی ہو، روتی ہو۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا تھا۔ مجھے ویسے بھی مہرین سے محبت نہیں تھی، میں نے تو بس انس کو تکلیف دینے کے لیے سب کیا تھا، اور اس کی تکلیف اس کے چہرے پر دکھ رہی تھی۔ دونوں ہی چپ تھے۔ مہرین کی نظریں مجھ پر تھیں، میں اپنی نظر چرا رہا تھا۔ جب مہک آ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی، ویسے بھی وہ ایک ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ہی وہ باہر آئی تھی اور آ کے میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میرے پاپا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہنے لگے کہ مہک بیٹا میری بات سنو۔ مہک نے فوراً سے میرے پاپا کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگے دیکھو، تم شادی سے پہلے کس ماحول میں رہتی تھیں، کہاں رہتی تھیں، تمہارے گھر میں اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن شادی کے بعد ہر لڑکی کو سسرال کے ماحول میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی غلطی پر اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کی غلطی پر اسے احساس دلایا کہ دوسروں کی بیٹیاں کوئی بھی کھلونا نہیں ہوتی جن کے ساتھ کھیل کر انہیں پھینک دیا جائے۔ مہک کہنے لگی جی ہاں، آپ نے باقی میرے ساتھ بہت اچھا کیا، مجھے انصاف دلایا۔ میرے پاپا کہنے لگے دیکھو بیٹا، جیسا لباس پہن کر تم آئی ہو، ہمارے گھر کی عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی اور سر پر دوپٹہ بھی لیتی ہیں۔ انہوں نے مہرین کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے دیکھو، یہ ہمارے گھر کی بچی ہے اور بہو بھی ہے، اور ہمارے فیصلے پر اس نے بھی سر جھکایا ہے، اس لیے کل سے ویسے ہی آنا جیسے کہ ایک بہو بیٹی کو سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے ویسے تو یہ بات سلمان کو تمہیں سمجھانی چاہیے تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے کہ کل سے اسے ناشتے بھی تم ہی کرواؤ گی۔ یہ کہنے کے بعد میرے پاپا نے مہرین سے بات کی۔ وہ کہنے لگے بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہمارا ہی خون ہو، ہماری عزت تم دونوں نے جس طرح سے رکھی ہے، میں تم دونوں کا احسان مند ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تم دونوں پر اپنا حکم مسلط کیا ہے۔ اگر تم دونوں ہی دل میں ذرا سی گنجائش کر لو تو ہمارے اس فیصلے پر ایک دن ہمیں دعائیں دو گے۔ پھر کہنے لگے تم انس جیسا نوجوان ہی ڈیزرو کرتی تھی، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مہرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن مہک جب ناشتے کے لیے آئی تو شلوار قمیض پہن رکھی تھی، لیکن سر پر دوپٹہ لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بار بار سر پر دوپٹہ رکھتی جو کہ سرک کر نیچے گر جاتا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کیا ناشتہ کرو گے؟ میں نے کہا بریڈ پر مکھن لگا دو۔ سب لوگ ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے، لیکن میں حیران تھا اس لڑکی کے پھوڑ پن سے۔ اسے تو ٹھیک سے مکھن بھی سلائس پر لگانا نہیں آتا تھا، کبھی اپنے دوپٹے کو سنبھالتی، کبھی بریڈ پر مکھن لگاتی، اس چکر میں وہ آدھا سلائس خراب کر چکی تھی۔ اس کے مقابلے میں مہرین کو گھر کا ہر کام سلیقے سے کرنے کی عادت تھی۔ انس کو سلائس پر مکھن بھی لگا چکی تھی اور کپ میں چائے نکال کر کے بھی دے چکی تھی۔ دونوں کے بیچ کوئی بھی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا ٹوسٹ مہک نے میرے سامنے رکھا تھا اور ساتھ میں کپ میں چائے بھی ڈال کے رکھ دی تھی، پھر خود ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے جیسے تیسے ناشتہ کیا تھا۔ میرے پاپا کہنے لگے کہ تم اب فیکٹری سنبھالو۔ میں نے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ میرا اور انس کا کمرہ برابر برابر میں تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں گیلری میں آ گیا۔ اس وقت مجھے انس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے گیلری سے دوسری طرف جھانک کر دیکھا تو انس مہرین کی منت سماجت کر رہا تھا، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ سلمان تمہارے قابل تھا ہی نہیں، اسے تم سے محبت بھی نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ یہ سب نہیں کرتا۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ جا کر اس کا گلا دبا دوں۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی، میں نے کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے بڑوں نے ہم سے پوچھے بنا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ میرے دل میں صرف سلمان ہے اور میں اسے اپنے دل سے نکال نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا ابھی بھی تمہارے دل میں وہ شخص ہے مہرین، اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا ہے، تمہارے ساتھ محبت کرتا تو ایسی بے وفائی نہیں کرتا، اور پھر بھی تم اسی کے گن گا رہی ہو۔
ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہیں یوں ہی زندگی گزارنے کا شوق ہے تو گزارو۔ یہ کہہ کر ان کے کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ میرا دل بڑا پرسکون ہوا تھا کہ مہرین کبھی بھی اسے قریب نہیں آنے دے گی۔ اب وہ اس کی قربت کے لیے تڑپتا ہی رہے گا۔ اگلے دن جب ہم لوگ ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر جانے لگے تو باہر نکلتے ہی میرا سامنا انس سے ہوا تھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، لگتا ہے رات بھر تمہیں نیند نہیں آئی۔ ہاں، ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کو ایسی بیوی مل جائے جو اسے رات کو محبت دینے کے بجائے اپنے ایکس کے قصے سنائے تو ایسا ہی ہوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ میری بات سن کر اس نے بڑی دکھی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اس سے محبت نہیں تھی تو یہ سب کیوں کیا؟ میں نے کہا، تمہیں تکلیف میں دیکھنے کے لیے۔ میں تو مہک کے ساتھ بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے تو مہرین سے محبت تھی ہی نہیں، لیکن وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتی ہے، اور عورت اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ تمہیں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دے گی اور نہ ہی تمہیں اپنے دل میں بسائے گی۔ بس ایسے ہی ترستے رہنا اور روز اپنی محبت کے لیے گڈ لک۔ میں اسے اور زیادہ تپا چکا تھا۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو مہک اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ ہماری شادی کو 4 دن گزر گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں اس کے قریب نہیں گیا تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ شادی تو ہو ہی گئی ہے، میں کیوں یہاں پر اس کی شکل دیکھ کر ٹائم گزاروں۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے ریڈی ہوئی تو میں اس کے قریب آ گیا۔ وہ کہنے لگی، پیچھے رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ یہ تم نخرے کسے دکھا رہی ہو؟ پہلے تو تمہیں بڑی محبت تھی مجھ سے، جب کوئی تعلق نہیں تھا کیسے آ کر میرے گلے سے لگ گئی تھی، ایسے لپٹ گئی تھی، مجھے بے قابو کر دیا تھا، اور اب جب میں تمہارا شوہر بن گیا تو مجھے نخرے دکھا رہی ہو؟ مہک کہنے لگی، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اتنے کمظرف ہو، میں صرف یہاں پر اپنا اصل حق اور انصاف لینے آئی ہوں۔ میں نے کہا، مل گیا نا انصاف تمہیں، چلو اب نخرے مت دکھاؤ۔ حالانکہ وہ مجھے ہٹانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ ڈنکے کی چوٹ پر رشتہ اس کے ساتھ قائم کیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ جب بھی مہک کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو میں اسے یہی کہتا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہ تو مجھے مہک میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کے بچے سے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد جو کچھ میں نے سنا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں اپنی فیکٹری سے واپس آیا تھا جب میرے پاپا مٹھائی کا ڈبہ لے آئے، سب کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلا رہے تھے۔ مہک بھی میرے گھر والوں کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی، سب سے بات کرتی تھی، بس ایک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ مٹھائی کس خوشی میں کھائی جا رہی ہے؟ میرے پاپا میرے پاس آ کے کہنے لگے، لو تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے مٹھائی میرے منہ میں ڈالی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، لاٹری لگ گئی ہے کیا آپ کی؟ وہ کہنے لگے، تم تایا بننے والے ہو۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرین کبھی اسے قبول بھی کر سکتی ہے۔ اپنے گلے میں میٹھی مٹھائی بھی مجھے کڑوی کسیلی لگ رہی تھی۔ جی چاہا کہ ابھی یہ مٹھائی انس کے منہ پر تھوک دوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن ایسا لگا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹا ہو، کچھ ہوا ہے۔ حالانکہ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا کیونکہ مجھے مہرین سے محبت نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا انس کو تکلیف دینے کے لیے کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں بے چین تھا۔ مجھے لگا جو کچھ ہوا ہے زبردستی ہوا ہے۔ مہرین کبھی بھی اسے دل سے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں سگریٹ نکال کر پینے لگا کیونکہ اس وقت مجھے ڈپریشن ہو رہا تھا۔ بار بار میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں جب بھی خیال آتا تھا کہ مہرین انس کے قریب ہوئی ہے اور ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں بچا تو میرے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی چیز نے ادھم مچا کے رکھ دیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ مہک رات کو جب کمرے میں آئی تو میں کافی سگریٹ پی چکا تھا اور کیش ٹرے میں بھر چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دھواں اس کے گلے سے ٹکرایا تو وہ کھانسنے لگی۔ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی سگریٹ کیوں پی ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا سگریٹ کا دھواں میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور تمہارے بچے کے لیے بھی۔ میں نے کہا، شٹ اپ یار، میرا دماغ خراب مت کرو، نکلو یہاں سے باہر۔ مجھے اس وقت مہک اپنے کمرے میں زہر لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اچھے خاصے تو آئے تھے فیکٹری سے، تو اب کیا ہوا؟ اب کون سا کتا کاٹ گیا ہے تمہیں؟ کس طرح سے بول رہے ہو؟ دیکھو میں اس طرح کا رویہ تمہارا بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، اگر تم چپ نہیں ہوئی نا تو میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ میرا لہجہ بہت اونچا تھا اور کیوں تھا یہ بھی میں نہیں جانتا۔ رات کو میں اپنی گیلری میں گیا تو برابر والے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی کہ میرے اور انس کے کمرے کی گیلری کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ میں کود کر اس کی گیلری میں چلا گیا۔ گیلری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر بے خبر سو رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر میرے اندر کچھ ہونے لگا تھا۔
میرا جی چاہا انس کا گلا دبا دوں، اسے مار ڈالوں۔ وہ ہوتا کون ہے میری مہرین کے برابر میں لیٹنے والا؟ اب میرا دماغ اسی پر چلنے لگا تھا، کیونکہ اب مہرین کے چہرے پر مجھے اپنے لیے نفرت اور ناگواری نظر آنے لگی تھی۔ وہ انس کے ساتھ خوش تھی، دونوں گھومنے پھرنے جاتے، ہنستے مسکراتے نظر آتے، تو میرا جی چاہتا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندر ایک حاسد بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ میرا تھا، لیکن میرا سوتیلا بھائی اس پر اپنا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ خوشیاں میری تھیں، پھر وہ کیوں جی رہا تھا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسی زندگی جیے، لیکن ابھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ رات کے 2 بجے باہر گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی گیلری سے جھانک کر دیکھا تو انس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور مہرین اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، کہیں سے بھی جاؤ، مجھے آئس کریم لا کر دو، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ تو انس کہنے لگا، یار جا تو رہا ہوں، پتہ نہیں اس وقت تمہیں کہاں سے آئس کریم کھانے کا شوق چڑھا ہے۔ وہ کہنے لگی، انس ایسی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسی چیز اچھی لگتی ہے اور ایسی چیز کھانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ انس کہنے لگا، اچھا اچھا لا رہا ہوں، تم باہر ہی بیٹھ کر میرا انتظار کرنا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر میرے اندر جو چھوٹی سی کچھ امید باقی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ مہرین اس کے ساتھ بہت خوش تھی، بالکل دل میں اترتا ہوا اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دل چاہا کہ اسے اپنے اندر سمیٹ دوں۔ میری آنکھوں سے پتہ نہیں کب آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں تو مہرین سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں اس کے ساتھ ڈرامہ کرتے کرتے کب اپنے دل میں بسا بیٹھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہونے لگا تھا۔ مہک میری زندگی میں آ چکی تھی اور وہ انس کی زندگی میں جا چکی تھی، اور وہ تو اسے اب اپنا بھی چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے رویہ سب کے ساتھ بدلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مہک کے ساتھ بھی۔ ایک بار میں نے انس سے بھی معافی مانگ لی کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے اور اپنا دل میری طرف سے صاف کر لے۔ شاید مہرین تمہاری ہی نصیب تھی، یہ کہہ کر میں نے انس کو گلے لگا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری طرف سے بے فکر ہو جائے۔ کچھ مہینے بعد میں نے ایسے ہی گزارے تھے۔ فیکٹری میں دل لگا کر کام بھی کرنے لگا تھا۔ سب کا دل میری طرف سے صاف ہو چکا تھا۔ میں مہک اور مہرین کے ڈیلیوری میں بس 1 مہینے کا ہی فرق تھا، اس لیے دونوں اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے گئی تھیں۔ میں نے انس کو فون کیا تو پوچھنے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے مال کا نام بتا دیا۔ میں بھی اسی مال میں پہنچ گیا جس دکان میں وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھیں۔ اس کے 2 دروازے تھے اور دوسرے دروازے کے پاس ہی مہرین کھڑی تھی، چھوٹے بچوں کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ مہک دوسری طرف تھی، جہاں مہرین کھڑی تھی وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ میں اسی دروازے سے اندر آیا اور مہرین کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح سے بوکھلانے لگی۔ میں نے کہا، بہت جلدی تم مجھے اور میری محبت کو بھول گئیں۔ مہرین، مجھ سے بے وفائی کرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے پیچھے سے پکڑ رکھا تھا اور اس کے منہ پر بھی ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں چین کی زندگی جینے دوں گا تو تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم انس کو قبول کرو اور اس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارو۔ اب دیکھو میں تمہیں کیسے انس سے دور کرتا ہوں۔ میں نے اس کا منہ چھوڑا تو وہ چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ۔ میں فوراً دروازے سے باہر نکل گیا اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ مہک فوراً سے اس کے پاس آ گئی۔ میں جلدی سے باہر آ گیا اور فیکٹری میں اپنے ملازم سے کہہ کر آیا تھا کہ اگر کسی کا بھی فون آئے تو اسے کہنا کہ میں نیچے ورکر کے پاس کام کروا رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مہرین اور انس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اور یہی ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میرے موبائل پر مہک کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی، سلمان تم کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ فیکٹری میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت میں ڈرائیونگ کر کے فیکٹری جا رہا تھا۔ کہنے لگی، اچھا، پھر فون بند کر دیا۔ پیچھے سے مجھے مہرین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ یہی تھا، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم کیوں میری بات کا بھروسہ نہیں کر رہی ہو مہک؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن 4 مہینے میں نے خود کو بہت اچھا ثابت کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر شیطانیت بھری مسکراہٹ تھی۔ میں فیکٹری پہنچ کر سیدھا ورکر کے پاس جا چکا تھا۔ 20 منٹ کے اندر انس غصے سے میری فیکٹری میں پہنچا تھا۔ شاید میرے آفس سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں ورکر کے پاس ہوں۔ جب وہ نیچے آیا تو میں ورکر سے کام کروا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیرت میں ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ یہاں ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کہنے لگا، آپ تو مال میں گئے تھے نا؟ میں نے کہا، میرا مال میں کیا کام تھا، میں کیوں جاؤں گا؟ میں تو کب سے ورکر سے کام کروا رہا ہوں۔
میری بات سن کر وہ کافی پریشان ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں، کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں مسکرانے لگا۔ پھر میں یہی کرتا تھا، کبھی اسے گمنام تحفہ بھیج دیتا تو کبھی وہ سمجھتی کہ شاید انس نے دیا ہے، کارڈ پر یور لو لکھ دیتا۔ ایک دن میں رات کے وقت دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ چوکیدار اس وقت اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ مہک سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں دیر سے گھر آؤں گا۔ چپکے سے میں کمرے میں گیا تھا۔ مہک سو رہی تھی۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور مہرین کا نمبر نکال کر اسے میسج کیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور سلمان بھی گھر پر نہیں ہے، پلیز میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شاید مہرین جاگ رہی تھی، اس لیے جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر آئی میں میسج کو ڈیلیٹ کر کے مہک کے کمرے میں باہر آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آئی اور میں بالکل اس کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ باہر اندھیرا تھا اور ایک کمرہ اوپر خالی تھا جو کہ گیسٹ روم کے طور پر رکھا گیا تھا۔ میں نے مہرین کو پیچھے سے پکڑا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے اسے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ میری حرکت پر حیران تھی۔ میں نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہارا انس کے پاس جانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور میں مہک کو چھوڑ دوں اور تم میری ہو جاؤ؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، میرے دل میں اب تم کہیں نہیں ہو، میں صرف انس سے محبت کرتی ہوں اور وہ اچھا انسان ہے، تمہاری طرح نہیں ہے جو ناجائز تعلق قائم کرے۔ اگر تم نے میری جان نہیں چھوڑی تو میں چلانا شروع کر دوں گی اور تم پر الزام لگا دوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، چھوڑ دیا۔ میں نے باقی اسے چھوڑ دیا۔ وہ بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اب کی بار ایسی چال چلوں گا کہ انس اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا ہوگا، اور میں نے یہی کیا تھا۔ 2 دن بعد گھر پر فون آیا تھا کہ انس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی گاڑی پلٹ گئی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ سب کے ہوش اڑ گئے تھے، مہرین کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ سب لوگ اسپتال میں بھاگ گئے تھے اور میں بھی۔ اس دن انس کی سالگرہ تھی اور مہرین بہت تیار ہوئی تھی۔ روتے ہوئے مہرین چاچا چاچی اور میرے ممی پاپا کے ساتھ اسپتال پہنچی تھی۔ باقی کوئی بھی گھر کی عورت ساتھ نہیں گئی تھی۔ میرے پاپا نے جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن مہرین نے ضد کی تھی کہ وہ ضرور جائے گی۔ جب ہم اسپتال میں پہنچے تو انس خون سے لت پت۔ آج کی کہانی کا تیسرا بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔